قبلہ کو آپ کو روبرو کروں گا اس سے قبل کہ قبلہ کو آپ کے سامنے روبرو کروں. 4 مصرے ملاحظہ فرمائیے گا کہ یہ عزت و رفت کوئی ذی جاہ نہ دے گا. قبلہ مظہر صاحب قبلہ بھی تشریف فرما ہے. عالی جناب مولانا حسین عباس صاحب سرزمین پدڑی سادات امام جمعہ والجماعت باسٹا سادات سے تشریف لائے ہیں. 4 مصرے پیش کرتا ہوں کہ یہ عزت و رفت کوئی ذی جاہ نہ دے گا. یہ عزت و رفت کوئی ذی جاہ نہ دے گا. عباس جو دے دیں گے کوئی شاہ نہ دے گا. یہ عزت و رفت کوئی ذی جاہ نہ دے گا. یہ عزت و رفت کوئی ذی جاہ نہ دے گا. عباس جو دے دیں گے کوئی شاہ نہ دے گا. تو خود اس نے بنایا ہے انہیں باب حوائج. ان سے نہیں مانگو گے تو اللہ ان سے نہیں مانگو گے تو اللہ نہ دے گا. ان سے نہیں مانگو گے تو اللہ نہ دے گا. تو عرش پہ جتنی نظر آتی ہے یہ تاروں کی بھیڑ. عرش پہ جتنی نظر آتی ہے یہ تاروں کی بھیڑ. فرش پہ اس سے زیادہ ہے عزاداروں کی بھیڑ. فرش پہ جتنی نظر آتی ہے یہ تاروں کی بھیڑ. فرش پہ اس سے زیادہ ہے عزاداروں کی بھیڑ. تو بھاگتے ہیں وہ علم سے ہم اٹھاتے ہیں علم. وہ ہے غداروں کا مجمع یہ عزاداروں کی بھیڑ. بھاگتے ہیں وہ علم سے ہم اٹھاتے ہیں علم. وہ ہے غدار یہ عزاداروں کی بھیڑ. آئیے حضرات انہی کے زیر سائے میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ درخواست گزار ہوں عالی جناب عزت مآب مولانا سید شاہد حسین نظمی صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ وہ افروز ممبر ہوں. آپ سے گزارش ہے کہ قبلہ کا استقبال ایک باواز بلند نعرہ صلوات کے ساتھ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين على سيدنا ونبينا شفيع ذنوبنا طبيب نفوسنا حبيب قلوبنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين غاصبي حقوقهم منكري فضائلهم ومناقبهم وعطشهم وولايتهم وأسرارهم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتوا النساء
صدقاتهن حلال صلوات بھیجے محمد سامعین مکرم، حاضرین مجلس، علماء کرام، شعراء عظام، السلام علیکم۔ سامعین، سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے۔ پھر سے سلام کرتا ہوں تاکہ واجب آپ سے ترک نہ ہونے پائے۔ السلام علیکم۔ اصل میں سلام اس لیے بھی کرتا ہوں قبلہ شہادت کی تاریخ کے علاوہ کہ دھیرے دھیرے ہمارے درمیان سے شریعت کا یہ اہم حکم اٹھتا جا رہا ہے اور ہم اپنی فطرت کو بھولتے جا رہے ہیں۔ آپ کے چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ مولا سلام کون کرتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جس کے دل میں درد ہو۔ بہت توجہ چاہیے مجھے، جس کے دل میں درد ہو۔ آگے جو فطرہ امام نے ارشاد فرمایا وہ قابل غور ہے۔ سوال تھا سلام کرتا کون ہے؟ آپ نے فرمایا جس کے دل میں درد ہو، کیونکہ سلام دعا ہے اور دعا سخت دل نہیں دے سکتا۔ نوجوان خصوصی توجہ فرمائیں، بزرگان نے ہمیں یہ دین، یہ شریعت بڑی ایمانداری سے ہم تک پہنچا دیا ہے۔ سلام کرتا کون ہے؟ کہا جس کے دل میں درد ہو، کیونکہ سلام دعا ہے اور دعا سخت دل نہیں دے سکتا۔ پانچویں امام سے پوچھا گیا کہ شریعت میں سلام رکھا کیوں گیا؟ آپ نے فرمایا غرور کو توڑنے کے لیے۔ جس دور میں مولا کی میں یہ حدیث پڑھ رہا ہوں قبلہ امیر رضا صاحب، اس دور کا حال یہ ہے کہ ہر دولت مند کنکھیوں سے یہ دیکھتا ہے کہ مجھے غریب سلام کر رہا ہے یا نہیں۔ یاد رکھیے کبھی کبھی پروردگار عالم دولت اس لیے نہیں دیتا ہمیں کہ وہ ہم پہ مہربان ہے، بلکہ وہ دولت اس لیے دیتا ہے تاکہ بندے کے اندر کا چھوٹا سا فرعون باہر آ جائے۔ ہمیشہ دولت اس لیے نہیں پروردگار دیتا ہے کہ وہ ہم پہ مہربان ہے، کبھی کبھی بندوں کو آزمانے کے لیے دولت دیتا ہے۔ لہذا آزمائش والی دولت کو پہچانیے۔ کہیں دولت ملنے کے بعد آپ کے اندر کا نمرود باہر تو نہیں آ رہا ہے۔ جیسے امام نے فرمایا کہ کچھ لوگ صرف اس لیے شریف ہیں کہ انہیں گناہ کرنے کا موقع نہیں ملا ہے۔ اگر انہیں گناہ کرنے کا موقع مل جائے تو چھک کے گناہ کریں۔ لہذا اپنے آپ کو اندر سے بھی دیندار رکھیے اور باہر سے بھی دیندار رکھیے۔ یہ نہیں کہ کچھ لوگ آ گئے تو مصلی پہ کھڑے ہو گئے، وہ چلے گئے تو کیسی نماز؟ بندوں کو دکھانے کے لیے عبادت نہ کیجیے، خدا کو راضی کرنے کے لیے عبادت کیجیے۔ اور ہمارا ہر عمل جو ہونا چاہیے وہ خدا کے لیے ہونا چاہیے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ میں نے سورہ نساء کی قبلہ چوتھی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، وہ بھی ایک ٹکڑا بس، اور ترتیب ظاہری کے اعتبار سے ایک اور صلوات بھیجے آگے ہیں۔ ترتیب ظاہری کے اعتبار سے قرآن مجید میں یہ چوتھے نمبر پہ درج ہے۔ دیکھیے ترتیب نزولی الگ ہے، یعنی نازل ہونے کی ترتیب الگ ہے، اور قرآن میں جو ترتیب تحریر ہے وہ دنیاوی ترتیب ہے، نزولی ترتیب نہیں ہے۔ اس سے پہلے 3 سورے ہیں، اس کے بعد 111 سورے قرآن مجید میں آپ کو اور مل جائیں گے۔ اس سورے میں 176 آیات ہیں، 3764 کلمات ہیں اور 16328 حروف۔ یہ سورہ مدینے میں نازل ہوا ہے، اور اس سورے میں جب میں نے تلاوت شروع کی تو اس میں بہت سے راز پوشیدہ ہیں۔ میں نے شیخ صدوق کی کتاب پڑھی ثواب الاعمال عقاب الاعمال،
اس میں مولا سے سوال کیا گیا، مولا سورہ نساء پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ دیکھیں مجلس یہاں سے شروع ہو گئی، سورہ نساء پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ امام نے فرمایا جو سورہ نساء کی تلاوت کرے گا اللہ اس سے منافقت کو دور کر دے گا۔ نہیں، سارے نہیں بولے، اس بات کا دکھ ہے، تھوڑی دیر کے لیے اپنے موبائل کو رکھیے اور گفتگو سنیے، اس لیے کہ قرآن مجید کی فضیلت بیان کر رہا ہوں۔ جو سورہ نساء کی تلاوت کرے گا اللہ اس سے منافقت کو دور کر دے گا۔ سلمان بھائی امروہہ تک یہ پیغام پہنچا دیجئے گا، منافقت کو دور کر دے گا۔ مولانا حسین مہدی صاحب، پوری کائنات میں کوئی ڈاکٹر ایسا خلق نہیں ہوا جو منافقت کا علاج کر سکے، کوئی ڈاکٹر ایسا خلق نہیں ہوا جو منافقت کا علاج کر سکے۔ آج کے دور میں ہر چوتھا آدمی منافق ہے۔ آج کے دور میں معذرت کے ساتھ ہر چوتھا آدمی منافق ہے، لیکن جو جتنا بڑا منافق ہے دنیا کی نگاہ میں اتنا ہی بڑا مومن ہے۔ یاد رکھو، ایمان اہل بیت طے کریں گے، تمہاری 2 پیالی چائے نہیں طے کریں گے۔ ہر چوتھا آدمی منافق ہے۔ انصاف سے بتائیے، چاند پور میں کوئی ڈاکٹر ہے جو منافقت کا علاج کرتا ہو؟ بجنور میں، نجیب آباد، یو پی میں، لکھنؤ میں، دلی میں، بھئی ہمارے ممبئی میں بھی نہیں ہے مولانا، ہمارے ممبئی میں بھی منظر صاحب نہیں ہے کوئی ڈاکٹر جو منافقت کا علاج کرتا ہے۔ یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں، جہاں ڈاکٹر گھٹنے کے دیتے ہیں وہیں سے اہل بیت شروع ہوتے ہیں۔ کتاب کا نام پھر بتا رہا ہوں، ثواب الاعمال عقاب الاعمال میں میرے مولا سے پوچھا گیا، مولا یہ بتائیے منافقت کا بھی کوئی علاج ہے؟ کیا ہم پہ اونچی آواز میں صلوات بھیجو منافقت دور ہو جائے گا؟ تو سورہ نساء کی تلاوت کا ثواب کیا ہے اور فائدہ کیا ہے؟ منافقت آپ سے دور۔ اب فوائد القرآن نامی کتاب میں نے اٹھایا، میں نے کہا یہاں بھی تو دیکھوں کہ سورہ نساء پڑھنے کا فائدہ کیا ہے۔ ایک شخص آیا آپ کے 5ویں مولا کے پاس، مولا ہم ایک ہی گھر میں رہتے ہیں لیکن اختلافات بہت ہیں۔ دیکھیے مجھے پتا تھا اس جملے پہ مجھے آپ داد نہیں دیں، جب بال تھے تب سے خطابت کر رہا تو لوگوں کے مزاج کو پہچانتا ہوں۔ قبلہ کبھی کبھی بزرگوں کے پاس بیٹھتا ہوں، ہاں ہمیشہ انسٹا اور فیس بک کو فالو نہیں کرتا، بزرگوں کے پاس بیٹھتا ہوں۔ تو آپ ہی جیسے ایک بزرگ نے بتایا تھا کہ بیٹا جب رگ دبی ہوئی ہو تو آواز نہیں نکلتی ہے، جب نسیں دبی ہوئی ہو تو آواز نہیں نکلا کرتی۔ مجھے معلوم تھا اس فقرے پہ آپ مجھے داد نہیں دیں گے۔ کہتا ہے مولا ایک ہی گھر میں رہتے لیکن اختلاف، آپ نے فرمایا ایک ساتھ بیٹھ کے سورہ نساء کی تلاوت کرو۔ آج توجہ کیا ہوگا آپ نے، ایک ساتھ بیٹھ کے سورہ نساء کی تلاوت کرو، خدا اختلاف دور کر دے گا۔ آج توجہ کیا ہوتا آپ نے، خدا اختلاف دور کر دے گا۔ میں نے اپنے استاد کے سامنے جانو ہے تب طے کیا، میں نے کہا سورہ نساء میں ایسا کیا ہے کہ خدا اختلاف دور کر دے گا؟ کہ لفظ نساء اگر کسی پہ 100% ثابت ہے تو وہ سیدہ ہے، اور سیدہ بھی اختلاف دور اختلافات دور نہ کرے تو ہم نے بی بی کو مانا کہا۔ ہم سلام اللہ علیہ کہتے ہیں لیکن ہم ابھی تک سمجھے نہیں ہے کہ جناب سیدہ کا کردار ہے کیا۔ اختلاف کے خاتمے کا سبب ہے فاطمہ۔ کاش توجہ کیا۔ آپ عالم اسلام کی عینک لگا کے نہ دیکھیے، آپ امامت کی نگاہ سے دیکھیے، رسالت میں جس نگاہ سے دیکھا اس نگاہ سے دیکھیے تو اختلافات کے خاتمے کا سبب سیدہ۔ آج اگر ہم
عزت کے ساتھ جی رہے ہیں تو وجہ فاتحہ، ورنہ ہر دوسرا آدمی منافق ہوتا اگر سیدہ نے دربار میں جا کے منافق اول کے چہرے سے سن لیجئے، میں صاحب فضیلت بھی پڑھتا ہوں اور بیچ بیچ میں اصلاح بھی کرتا ہوں۔ دیکھیں چوتھی آیت میں نے پڑھی ہے، اب پھر دیکھیے گا مولوی صاحب داد کی آواز نہیں آئے گی، سنیے گا۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، پروردگار فرماتا ہے اپنی ازواج کو ان کا حق مہر خوشی سے دے۔ اچھا داد کیوں نہیں ملی؟ میں خطیب ہوں، میں جانتا ہوں جہاں ہر آدمی نے پہلی ملاقات میں ہی ہاتھ جوڑ کے کہا معاف کر دیجئے، جہاں ہر آدمی نے تقریباً پہلی ملاقات میں کہا معاف کر دیجئے۔ بھائی نوجوانوں، خدا نے تمہیں حاکم خلق کیا ہے، غلام نہیں خلق کیا ہے۔ پھر کہتے ہیں مولانا میری زوجہ مجھ پہ چڑھائی کیے رہتی ہے، بھائی جب پہلی ملاقات میں ہی ہاتھ جوڑو گے، ذرا سا بولیے گا میرے ساتھ، پہلی ملاقات میں ہی ہاتھ جوڑے رہو گے تو اس کی حکومت قائم ہو جائے گی، تمہاری حکومت زائل ہو جائے گی۔ لہذا زوجہ کے سامنے جا کے ہاتھ مت جوڑو، اگر حیثیت نہیں ہے تو 14,000 بھی مہر مت رکھو، بلکہ یہ کہو کہ میں پاک فضیلت علی سناؤں گا۔ کس نے کہا ہے تم سے کہ تم رقم رکھو؟ اور آپ کہیں گے دلیل دیجئے، تو یاد رکھو ہم سب کی اماں حضرت حوا کا مہر محمد پہ صلوات ہے۔ کیا مہر ہے جناب حوا کا جو مہر قرار دیا گیا؟ وہ دو روایتیں ہیں، یا تو اہل سنت کے ہاں ہے، شیعوں کے ہاں 3 سلوات اور اہل سنت کے ہاں 5 سلوات، دونوں روایت میں نے سنا ہے۔ پہلی بار گنتی الٹ گئی ہے، جو پہنچ گئے میں انہیں سلام دے رہا ہوں۔ ہمارے یہاں کہ 3 مرتبہ کہا گیا سلوات بھیجو، یہی مہر۔ تو پھر کس نے کہا 14,000؟ اچھا وہ بھی مولوی صاحب میں نے تو بالکل قلم اٹھا لیا، پچھلے 5 سال سے میں کسی بھی نکاح نامے پہ سگنیچر نہیں کر رہا، نہیں مجبوری ہے میری۔ کیا ہوتا ہے لڑکی کی شادی میں جائیے، کہتے ہیں مولانا نکاح نامے پہ سائن کیجیے۔ مولوی صاحب نے پوچھا بھائی مہر کتنی ہے؟ کہا مہر فاطمی 14,786۔ بہت معذرت کے ساتھ دور دراز سے مومنین آئے ہیں، سنیں مہر کیا ہے؟ کہ 14,786 یا 14,110 مہر فاطمی۔ میں علماء سے گزارش کروں گا کہ اگر 14,786 اور اس کے بریکٹ میں مہر فاطمی لکھا ہو تو سائن نہ کیجئے گا، کیونکہ پوری کائنات میں کسی کی اوقات نہیں جو مہر فاطمی دے سکے، کسی کی اوقات نہیں ہے جو مہر فاطمی دے سکے، کیونکہ مہر فاطمی 107 تولہ چاندی، ظاہر ہے ایک مہر ابھی بتا رہا ہوں، 107 تولہ چاندی جو 1.25 کلو بنتی ہے۔ اس وقت چاندی کی قیمت تقریباً 3 لاکھ روپے کلو ہے، غلط تو نہیں ہو؟ ہاں ایک آدھ ہفتے پہلے جو دیکھا کمل صاحب 3 لاکھ روپے، 4 لاکھ ہو گئی۔ اچھا 4 پہنچ گئی ہے، تو ٹوٹل مہر فاطمی جو ظاہراً بنی وہ 5 لاکھ، 4 ہی بھئی عوام سے آگے کیوں جاؤ، 4 ہی لاکھ مان گئے، تو تقریباً قیمت کیا 1.25 کلو کی 5 لاکھ روپے۔ اگر 5 لاکھ لکھے ہو اور آگے مہر فاطمی ہو تو ٹھیک، 14,786 اور مہر فاطمی
بھائی میں نے کہا اگر حیثیت نہیں ہے، اوقات نہیں ہے، لڑکا کہے کہ میں 5 فضیلت علی سناؤں گا، ہے اس دنیا میں ایسے مہر قرار دیے گئے جس میں لڑکی نے کہا کہ تم نماز شب پڑھو گا. جائیے دیکھ لیجئے نیٹ پہ، حوضے کی سائٹ پہ بھی موجود ہے جہاں سینکڑوں لڑکیوں نے یہ قرار دیا کہ نماز شب پڑھو گے، یہی مہر ہے. جناب ہوا کا مہر کیا ہے؟ اہل بیت پر سلوات. آئیے کتاب کا نام پھر لیتا ہوں کیونکہ میری عادت ہے بغیر حوالے کے کوئی چیز پیش نہیں کرتا. کتاب کا نام ہے عقیل بنی ہاشم، علی آئے زینب کے پاس. بیٹی یہ بتاؤ تمہاری شادی ہے، مہر کیا قرار دوں؟ کہ چہرے حسین کی زیارت ہے. الحمدللہ کیا مہر قرار دوں؟ کہ چہرے حسین کی. تو ایک جملہ کہہ دوں عدل حسن زینی کی دھرتی پہ، بھائی اپنے ہیرے کی قدر کیجئے. آج دنیا اس شخص کو جانتی ہے اکیلے ہو کے بھی شخصیت ہے. کاش توجہ کیا ہوتا. سنیے فطرہ سنیے کہ چہرے حسین کی زیارت. اب اپنے اس لیاقتمند کا فطرہ سنیے. بجنور والوں اگر بچیوں کو طلاق جیسے عیب سے بچانا چاہتے ہو تو یاد رکھو زینب کی مہر چہرے حسین کی زیارت تھی. اپنے بیٹیوں کی مہر کربلا کی زیارت کرا دو. کربلا کی زیارت کرا کہ میں بچے کو سمجھاؤ کہ اپنے ہونے والی زوجہ کو بتائے کہ میں نے تمہارے مہر میں کربلا کی زیارت رکھی. سوچئے جو تقدیر حسین کی خاک سے لکھی جائے گی وہ خاکیوں کو خاک سمجھ میں آئے گی. جو تقدیر حسین کی خاک سے لکھی جائے گی. یاد رکھیے تقدیر لکھنے کی ذمہ داری خدا نے حسین کو دی. بھئی تقدیر کا مالک وہ ہے لیکن ذمہ داری حسین کی ہے. سوچئے ایک جملہ سناتا ہوں. آیت اللہ اسد حیدر ہاشمی نے فرمایا شعبان المعظم کا مہینہ ہے نا، شعبان کہتے ہیں کلی کو، معظم کہتے ہیں عظمتوں والی کلی کو. اب اور کہاں سے اسلام کی تشریح کروں قبلہ کہ اس کی پہلی شعبان کو زینب نے آ کے اسے عظمتوں سے بھر دیا ہے. کاش توجہ کیا ہوتا. 3 شعبان کو یہ کلی پھول، 4 کو اس میں خوشبو وفا آئی، 5 کو سجاد نے آ کے بتایا کہ پھولوں کو زمین پہنا سکتے ہو، خوشبو قید نہیں کر سکتے ہو. 7 کو قاسم نے تقسیم کر دیا. مومنین میں 11 کو علی اکبر نے اس کے جوانی کی ضمانت لے اور 15 کو قائم نے آ کے کہا قائم ہی رہے گا. تو 3 شعبان المعظم کو امیر کائنات کے گھر حسین آئے. عجیب ماحول ہے خوشی کا. میں اکثر 3 شعبان کی تقریر میں ایک جملہ کہتا ہوں، یہاں دوہرا دے رہا ہوں. جب حسین کے ولادت کا تذکرہ ہونا تو چہرہ کھلا رکھو کیونکہ گناہگاروں کی آخری امید ہے حسین. کبھی موقع ملے تو مفاتیح میں 3 شعبان کی فضیلتیں جہاں لکھی ہیں، دعائیں جہاں لکھی ہیں، ان دعاؤں کا ترجمہ پڑھ لیجئے گا، پتہ چلے گا کہ حسین کون ہے. آئیے آیت اللہ اسد حیدر ہاشمی نے فرمایا کہ جب امام حسین آئے تو فرشتوں نے اوصیاء نے آ کے مبارکباد دی. تو اسی میں سے ایک نے امام حسین کے جھولے کے جھک کے کہا السلام. یہ سارا مجمع سنے، مجھے اس فقرے کی داد دے ہی نہیں سکتا، قیامت تک بھی دے تو داد چھوٹی ہوگی، فقرہ بڑا ہوگا کیونکہ شاہد رضوی کا نہیں ہے. السلام علیکم یا طبیب الاسلام، اے گناہگاروں کے طبیب تجھ میں سلام.
وہ تھے جنہوں نے لبیک یا حسین کا جواب نہیں دیا. دیکھیے میری آنکھیں بڑی تھی. لبیک یا حسین، 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 یا علی، سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیے کہ لبیک کہنے سے امام حسین کا فائدہ نہیں ہے. اگر اس مغالطے میں ہے کہ ہمارے لبیک کہنے سے حسین کی منزلت زیادہ ہو جائے گی تو اس خناس کو ذہن سے نکال دیں گے. ورنہ مولانا میں حوالہ دے رہا ہوں، آپ بتائیے گا اگر پہاڑ سے کم وزن ہو تو میں پھر سے اپنی بات واپس لے لوں گا. بھائی آیت اللہ کا نام ہے آیت اللہ شیخ جعفر شوشتری، کتاب کا نام ہے خصائص حسینیہ، جو چاپ میرے پاس ہے. اس میں صفحہ نمبر 166 سطر نمبر 7 پہ قبر خدیجہ پہ کھڑے ہو کے حسین کہتے ہیں یا ربی یا ربی یا ربی. جیسے ہی حسین یہ کہہ کے چپ ہوئے خدا نے کہا لبیک یا حسین. جلدی سے بیٹھ جاؤ. نہ 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 میں پانی پیتا ہی نہیں، اس لیے کہ جو بندہ کوثر پی رہا ہے اور یہ بھی اگر اپنی طرف سے کہا ہو تو مجھے ٹوکیے گا. کتاب کا نام ہے سبات الشیعہ، رائٹر ہے شیخ سجود، امام زمانہ کی دعا سے پیدا ہوا ہے. صفحہ نمبر 16 پہ محمد عربی کی حدیث ہے، راوی عبداللہ ابن عمر ہے. کبھی کبھی راویوں کے بولا کیجیے، راوی عبداللہ ابن عمر ہے. کچھ لوگ علی کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، یہ بات رسول اسلام تک پہنچی، آنکھیں لال ہو گئی. لکھا ہے کہ ایبا زمین سے کھچ رہا تھا، اتنے غیظ و غضب میں منبر پہ گئے اور جانے کے بعد کا ماں بالو اقوامی کیا ہو گیا. دیکھیے بال کے میں نے 3 ترجمے دیکھے جو رسول اسلام کے اس جملے کے 3 ترجمے تینوں سنا دیتا ہوں. رسول نے کہا ہو کیا رہا تھا، علی کی برائی ہو رہی ہے. رسول کو یہ خبر لگی. راوی کون ہے؟ عبداللہ ابن عمر. منبر پہ گئے غیظ و غضب کے عالم میں. اب کوئی اگر علی کی فضیلت پہ الٹی سیدھی بات کرے تو غصہ رسول کو آتا ہے. مولوی صاحب آج کل کا حال یہ ہے کہ 40 سال کا بندہ کہتا ہے شاہد رضوی فلاں فضیلت سنا گیا، حسین مہدی صاحب سنا گئے، ہم نے تو آج تک سنی نہیں. میاں علی کی فضیلت تو ابھی آپ کے ابو آدم نے نہیں سنی ہے. حضرت آدم نے پوری نہیں سنی ہے. بھائی آیت اللہ دستغیب شیرازی نے لکھا نا کہ ایک شخص مر گیا، بہت بڑے استاد تھے، تو ان کے شاگرد کے شاگرد کے شاگرد نے 100 سال بعد سوچا بڑی تعریف ہوتی ہے میرے استاد کے استاد کے استاد کی، دیکھوں تو کس عالم میں کچھ اورات کیے، چلا کھینچا، وظیفہ کیا. خواب میں دیکھا بڑا نورانی چہرہ، خوبصورت لباس، صحیح تعریف کے حقدار ہیں. کہا بڑی تعریف کرتے ہیں آپ کے شاگرد کے شاگرد کے شاگرد، تو میں نے یہ وظیفہ کیا. کہا یہ بتائیے کتنے سال ہو گئے؟ کہا 100 سال مکمل ہو گئے مجھے مرے ہوئے. کہا کیسا پایا؟ کہا ہر شام ہم سب کو شجر طوبہ کے نیچے بٹھایا جاتا ہے، پھر ایک نورانی منبر لگایا جاتا ہے، اس پہ علی کی فضیلت سنائی جاتی ہے. ہائے 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 ہائے. خدا کے لیے طرح سے بولیے گا جس کا نمک کھایا کرے نا اس کے حق میں بولا کرے. نورانی ممبر لگایا جاتا ہے، اس پہ علی کی فضیلت سنائی جاتی ہے. مجھے سنتے ہوئے 100 سال ہو گئے. 2 ہی روز پہلے میں حیرت سے اٹھا کہ 100 سال ہو گئے ابھی تک علی کی فضیلت دہرائی نہیں گئی. یہ سوچ کے چلا تھا کہ پیچھے سے ایک بزرگوار نے آواز دیا بیٹا ذرا رکنا. کیا سوچ رہے ہو؟ 100 سال سے علی کی فضیلت دہرائی نہیں گئی. کیا میری طرف دیکھ، میں آدم ہوں جب سے میں آیا ہوں. تب سے نہیں دہرائی گئی. یا رسول اللہ وہ حدیث کو سن لیجئے جس کا حوالہ دیا کتاب کا نام صفات الشیعہ، صفحہ نمبر 16 پہ عبداللہ ابن عمر راوی ہے. رسول اسلام علی کی فضیلت بیان کر رہے ہیں.
गया इस पागल कौम को? ना, पूरी बात जिस तक पहुंची सलाम है उसे, क्या हो गया इस पागल कौम को? रसूल ने अपने जमाने में बता दिया, जो अली की फजीलत पे शक करे चाहे जितना अच्छा डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, पागल है। उसके बाद भाई मौलाना अपनी बात साबित कर रहा हूं। खुतबे कबीर के आखिरी पैराग्राफ में रसूल ने क्या कहा? अली तेरा दुश्मन ही असल में पागल है। भाई जो पहुंच गए मैं उन्हें सलाम कर रहा हूं। किसी ने उस्ताद से पूछा, उस्ताद ये जो सड़क पे फिरते हैं क्या ये दिमागी बीमार है? पागल तो वो है जो अली की फजीलत समझ के भी इनकार करे। पागल तो वो है जो अली की फजीलत जान रहा हो फिर इनकार करे। बात समझ गए? फिर दूसरा तर्जुमा जल्दी से तो ही पेश करता हूं। माँ बालो अकबा में बाल के दूसरे माना है जाहिल। यानी रसूल ने बताया क्या हो गया है जाहिल कौम को जो अली की फजीलत पे उंगली उठा रही है। रसूल ने अपने दौर में बता दिया, अली की फजीलत पे उंगली उठाने वाला सर पे कुतुब खाना भी रखे तो जाहिल है। ये याद रखिएगा, इल्म का मेयार पता चलेगा बाबे इल्म की मोहब्बत। क्या फखरुद्दीन राजी कम पढ़ा लिखा था, लेकिन इमामुल मुशक्किकीन कहा जाता है, शक करने वालों का इमाम। याद रखिए, इल्म का पता चलेगा अहले बैत की मोहब्बत से। जो जितना पढ़ा लिखा होगा वो अहले बैत का उतना बड़ा आशिक होगा। आप कहेंगे दलील, मैं कहूंगा बहलोल। जिसे सारी दुनिया दीवाना कहती है उसे अहले बैत अफ्ताहुन नास कहती है। इनका असली नाम वहब बिन अम्र था। और सुनिए क्या क्या तालीमात देंगे। मैं गुफ्तगू की तरफ वापस आ रहा हूं। एक दिन कब्रिस्तान में खड़े थे, लात मारी एक कब्र पे, कहा वो झूठ है। देखिए मोमिनीन कितने गौर से देख रहे हैं कि ये तो गलत बात है ना, कब्र पे ठोकर मार रहे हैं, लेकिन बहलोल है अहले बैत की निगाह में अफ्ताहुन नास। वो अगर कुछ करेंगे तो मसलिहत हो गया। अब सुनिए, यहाँ भी रग दबेगी मौलाना, दबेगी, पक्का दबेगी। देखिएगा जरा सा, एक लात मारी का हो झूठे हो गजा। अब जो बाहर खड़े थे दांत तले उंगली दबा के कहते हैं ये तो मर गया है, इसके पैर पे इसके कब्र पे ठोकर मार रहे और झूठा भी कह रहे। जल्दी से मसले का हल कीजिए ताकि हम अपने अपने घरों को जाए। पहलों ने ऐसे झूठा न कहूँ तो क्या कहूँ, सारी जिंदगी कहता रहा ये मकान मेरा है, लेके तो आया ना, लेके तो आया नहीं। अच्छा ये दाद भरपूर क्यों नहीं मिली? फिर वही बात रंग दबी हुई है। जिस दौर में इतनी सी जमीन के लिए भाई भाई से लड़ रहा है। अच्छा ये बताओ, सवाल आ गया मुझसे तो कर ही लेता हूँ। जबान की नोक तक जो बात आ जाए उसे वापस नहीं ले जाना चाहिए, बंदा कड़वा हो जाए। कर ही लेता हूँ। ये बताइए कि जिसके पास 100-150 बीघे जमीन है उसकी कब्र तो 2-4 बीघे में बनती हो। अच्छा यहाँ भी नहीं याद। अच्छा 25 बीघे वाले की छोटी बनती होगी, आधी हाइट के बराबर। अच्छा उसकी भी ये बताओ, जब 200 बीघे वाले की भी ढाई, तो क्यों मर रहे हो जमीन पे जो तुम्हारी है ही नहीं? अपने भाई की जमीन छोड़िए, हुसैन की जमीन मौलाना पैसा दे दे के सिगरेटी बन रहे हैं।
دیکھیے ڈر کر کے خطابت کرتا نہیں، یہی تو ہوگا اگلی بار نہیں بلائیں گے، نہ بلائیے۔ مولا نے بڑی جگہ نوکری رکھی ہے، ہاں ڈیٹ خالی نہیں رہتی، ڈر کے خطابت کروں گا نہیں کیونکہ آپ کا نہیں کھاتا ہوں۔ میں انصاف سے بتائیے ڈھکیا والوں، آپ کس کمپنی کا نمک کھاتے ہیں؟ ٹاٹا کا نا؟ خدا کا شکر ہے ہم آج بھی وہی نمک کھاتے ہیں جو سیدہ کے نہر میں ہے، ورنہ جو سفید نمک آپ کہہ رہے ہیں وہ اصل میں نمک نہیں، زہر ہے۔ نمک تو دنیا والے پہچانتے نہیں۔ مولانا پھر نمک حلالی کیا کریں گے؟ جنہیں نمک کے رنگ کی پہچان نہ ہو، یاد رکھیے یاد رکھیے یاد رکھیے، یہ پیسے دے دے کے سگریٹی بنا دیجئے، فلاں بنا دیجئے، فلاں بنا دیجئے۔ ایک جملہ یاد رکھیے گا شاہد رضوی کا، مر بھی جائے تو، اگر میں مر بھی جاؤں تو یہ جملہ قبلہ پورے مجمع کو یاد رہنا چاہیے کہ عہدے کی طمع اور لالچ حسین قتل کروا دیتے ہیں۔ اگر تمہیں خدمت کرنا ہے تو پیسہ دے کے کیوں کر رہے ہو؟ پیسہ دو گے تو کہیں نہ کہیں سے وصول ہو، خدمت کرو نا۔ ہو کیا گیا ہے معاشرے میں کہ دنیا کو یہ پتا چل گیا ہے کہ سب سے جلدی مشہور ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ حسین کے دامن کو تھامو۔ مولانا میں نے بڑی چبھتی ہوئی بات کی، یہ جو آج کے دور میں بڑے بڑے مفتی کہہ رہے ہیں ہم بھی حسین کے ہیں، تو میاں میں ان سے ایک ہی لفظ کہتا ہوں، عاشور کے دن دو دیکھ کھچڑا بنا دینے سے کوئی حسینی نہیں بن جاتا ہے۔ کاش توجہ کیا ہوتا، دو نام پڑھ لینے سے کوئی حسینی نہیں بن جاتا ہے۔ اب میرا فیصلہ کن جملہ سنیے، مرحوم احسان حیدر جوادی صاحب قبلہ زندہ تھے، ان کی موجودگی میں نے یہ جملہ پڑھا تھا۔ جب یہ سوال ہوا کہ عزائے فاطمیہ پہ علماء حق کا اتنا کیوں زور دے رہے ہیں اور یہ مومنین عزائے فاطمیہ کے لیے اتنے بے چین کیوں ہے، تو آپ کے اس نیازمند نے کہا تھا یاد رکھو یاد رکھو یاد رکھو، 2 مہینے 8 دن کی عزاداری نے قاتل پکڑوائے ہیں، اور فاطمہ کی عزاداری نے قاتلوں کی کمپنی پہ چھاپا مارا، قاتلوں کی کمپنی پہ چھاپا۔ سیدہ کی عزاداری آپ کو یہ بتایا ہے کہ قاتل کا تعلق قاتل کس کمپنی کے تھے عزائے فاطمیہ نے بتایا۔ 2 ڈیک کھچڑا بانٹ دینے سے کوئی حسین کا نہیں ہو جائے گا۔ اگر 2 مہینے 8 دن کے بعد آپ خود کو حق کے ساتھ نہیں کھڑا کر پائے تو آپ حسینی نہیں آئے۔ تلاش کیجئے، کبھی کبھی اسٹیکر بدل جاتا ہے، کتاب کچھ اور ہوتی ہے اور اسٹیکر کچھ اور لگا ہوتا ہے۔ آپ اگر حق کے ساتھ نہیں کھڑے، آپ اگر باطل کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو آپ اپنے آپ کو حسینی نہ کہیے۔ ایک آیت زبان کی لوگ تک آ گئی ہے، ترجمہ آپ لوگ کیجئے۔ آیت موبائل ہے، فمن حاجرہ فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ۔ دیکھیں سب کو آیت بھی یاد ہے۔ ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ جھوٹوں پر نہیں، لطف نہیں آیا، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر سارا مجمع مل کے بولے گا تبھی جملہ آگے بڑھاؤں گا۔ جھوٹوں پر جھوٹوں پر پیچھے والوں جھوٹوں پر تو فرش عذاب پہ تم نے کہا جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، آج کے بعد زندگی میں جھوٹ نہ بولو۔ فرش عذاب پہ تم نے کہا کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، اب زندگی میں اگر
زمین کے لیے جھوٹ بولا تو اللہ کی لعنت۔ اس دور میں تو معاف کیجیے گا میری پڑھی ہوئی بات کو کوئی بھی ویکتی وشیش نہیں، اور اگر اس اہم سوچنا کے بعد بھی کوئی یہ کہتا ہے کہ شاہد رضوی میرے اوپر پڑ گیا ہے تو معاف کیجیے گا بجنور والوں، میں سوری نہیں بولوں گا، سمجھ لیجیے گا جہاں گڈھا تھا پانی وہیں مارا۔ کبھی بھی کسی کا حق نہ مانو۔ بھائی سے اتنی سی زمین کے لیے لڑ رہے ہیں، کبھی تو تنہائی میں سوچا ہوتا کہ میرے باپ کا خون وزنی ہے یا زمین کا ٹکڑا؟ کہتے مولانا زمین کیسے چھوڑو؟ اچھا ایسے لوگ بھی ہیں، آپ سے بھی پالا پڑتا ہو کوئی صاحب، کیونکہ ہم لوگوں سے زیادہ تو آپ لوگوں سے پڑتا ہے، 24 گھنٹے کے خدمت گزار، نہ بندہ ٹائم دیکھتا ہے۔ مولوی صاحب ہے تو مطلب 24 گھنٹے الگ سی انرجی خدا نے دے رکھی، خدا کا شکر ہے، دیتا بھی ہے خدا، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، لیکن آپ جتنا کام لیتے ہو اتنا خیال بھی رکھیے۔ دیکھیے کتنی ہلکی بات بھی سچی بات پہ تو کم ہی بولتے ہیں۔ پٹاخے والے کو 20,000 دیں گے، اور جس نے حلال کیا، دیکھیں واہ واہ سب کرتے ہیں، لیکن جب باری آتی ہے تو سب ایسے ہی ہوتے ہیں۔ معاف کیجیے گا ان مولوی حضرات نے مجھے کچھ دیا نہیں ہے کہ میں ان کی حمایت کروں، میرا کہنا ہے کہ آپ خیال رکھیے، میرا ہی وہ جملہ پوری دنیا میں مشہور ہوا تھا، پوری دنیا میں، لندن سے میرے پاس آیا، کینیڈا سے میرے پاس آیا، نیوزی لینڈ سے، پاکستان سے، ہر جگہ سے پلٹ کے آیا۔ میں نے برسر ممبر دھوڑلی میں کہا تھا کہ وہ بستیاں منحوس ہے جہاں حسین کے گھر سے اچھا کسی کا گھر ہوگا۔ یاد رکھیے پہچان کا ذریعہ صرف دو گھر ہے، ایک حسین کا گھر، ایک خدائے حسین کا گھر۔ آپ تنہا اپنا گھر خوبصورت بنا سکتے تو کیا سارا گاؤں مل کے حسین کا گھر خوبصورت نہیں بنا سکتا؟ آپ کہیں رکیے اگلا فیصلہ تو سن لیجیے، مولانا کیسی بات کرتے ہیں، کہیں پڑھے لکھے ہیں بھی یا نہیں؟ جو مہمان نے نہیں کہا کہ مومن کا گھر خوبصورت ہونا چاہیے، میں نے کہا بھائی صاحب بالکل کہا ہے مومن کا گھر اچھا ہونا چاہیے، لیکن مجھے یہ بھی تو بتائیے زمین کے اوپر والا یا زمین کے نیچے؟ اب آپ دیکھیے مجمع کی طرف میں پڑھ رہا ہوں مجلس، ہاں یہ نہیں بتایا کہ زمین کے اوپر والا یا زمین کے نیچے والا۔ آپ کہیں گے کون سا خوبصورت ہے مولانا، آپ ہی بتائیے۔ یاد رکھو تم نے 2,500 اسکوائر فٹ میں بنگلو بنایا اور ہول لائف اس میں میرا مولا علی نہیں آیا۔ بھائی بول دو میرے خاموش کے، اس میں تمہارا مولا علی نہیں آیا، اور تم نے اتنی سی قبر بنائی، تم سے پہلے علی آیا۔ وہ خوبصورت کون سے وہ مکان ہے جس میں علی آیا، تو اس مکان کی فکر کریں۔ بارگاہوں میں چلے جائیے، مول صاحب خدا کی قسم کبھی کبھی غصہ آتا، ایسا لگتا ہے مہینوں ہو گئے صاف صفائی، مسجد کی گھڑی بند، وہ متولی سگریٹی صدر نالائق ہے، اسے بھگا دینا چاہیے جس کی موجودگی میں مسجد گندی ہے۔ پھر کہہ رہا ہوں میری پڑھی ہوئی باتوں کو ویکتی وشیش نہیں، اور جب میں پڑھوں تو ادھر ادھر نہ دیکھیے، کیونکہ دیکھنے کی سب سے اچھی جگہ اپنا گریبان ہے۔ ضرورت نہیں ہے، معاف کیجیے گا اگر کوئی متولی بیٹھا ہو، صدر بیٹھا ہو، ہاں جائیے چیک کیجیے کہ مسجد گندی تو نہیں، مسجد کی گھڑی بند تو نہیں، مسجد کے پنکھے میں دھول تو نہیں ہٹی ہوئی۔
हमारे घर के लिए हुक्म है कि साफ सुथरा रहे, सूरज निकलने से पहले झाड़ू दे। क्या बात, मैंने नहीं पढ़ी साहब। गुजरात में एक बंदे ने पूछा अल्लाह करीम है, इसकी दलील क्या है? मैंने कहा मुंबई वालों को सुबह का नाश्ता मिल रहा है, ये दलील है। कहने लगे क्या मतलब? मैंने कहा अल्लाह ने रिस्क बांटने का वक्त जो है सुबह सादिक रखा है और हम 10 बजे उठ के भी नाश्ता कर रहे हैं, यही करीमी है, यही करीमी है। याद रखिए, अल्लाह अगर अपनी अदालत पे आ गया ना, एक कदम चल नहीं पाए, ये उसकी करीमी है। और अगर किसी को ढील दे रखी है खुदा ने, तो ये ना सोचिएगा कुछ लोग हमारे में इतने कमजरफे हैं, कमबख्त कि कहते बताइए मौलाना कोई काम नहीं करता है और अल्लाह नवाज रहा है और हम 5 वक्ता, तो मतलब क्या हालात अच्छे करने के लिए नमाज पढ़ रहे हो? बताओ, मकसद तो यही है ना कि हम नमाज पढ़े तो वो हमें धड़ाधड़ जो है दौलत देता रहे। नहीं, कभी कभी खुदा नहीं चाहता कि तुम्हें दौलत देके बिगाड़े। ना, मेरी बात अल्लाह जाने पहुंची कि नहीं पहुंची। भाई मैंने देखा जब तक गरीब थे तब तक मजलिस में सबसे पहले आते थे। बोलिएगा मेरे साथ, इधर दौलत मिली, इधर मजलिस में आना बंद, नमाज में आना बंद। अब ये है कि 8 तारीख के जुलूस में भी मीटिंग में शामिल होने जा रहे हैं और नौजवान कहते हैं आज 8 मुहर्रम हजरत अब्बास का जुलूस है, रुक जाइए। मैं कहता हूँ बेटा, ऐसे लोगों को ना रोका करो, यहीं से तो पता चलता है दौलत खदीजा से मिली है या हिंदा से मिली है। यहीं से तो पता चलता है कि दौलत मिली कहाँ से। माफ कीजिएगा कि इस मजाक में पढ़ो, लगता नहीं अगली बार में, लेकिन पढ़ूंगा इसी मजाक। ना परेशान। देखिए ये याद रखिए, हमेशा खरा हमेशा कड़वा होगा, लेकिन सच्चाई में जो हलावत है ना, मिठास है ना, वो कहीं और नहीं है। हम अपने आप को बदलें। फजीलत सुनने का मतलब यह है कि आप अहले बैत से करीब हो जाएं। ये महर सैयदा का तस्करा मैंने किया, आप जल्दी से सुन लीजिए। ये है वो महर 107 तोला चांदी जो अमीर कायनात की जानिब से अदा की। अब सुनिए आगे, किताब का नाम दलाइलुल इमामा, सुनते चले जाइएगा, बोर तो नहीं हो रहे? हाँ नहीं, बता दीजिएगा। किताब का देखिए, किताब जिस किताब का नाम लिया है वो 1000 साल से पुरानी किताब है, दलाइलुल इमामा। उसमें ये हदीस लिखी है कि जनाब सैयदा के महर में 107 तोला चांदी, ये तो हो ही गई। अल्लाह ने कहा सैयदा जन्नत तुम्हारे महर में। मेरे बच्चों खुशी नहीं हो रही है? मुस्कुराया करो। याद रखो, जिसका नमक खाते हैं ना उसके जिक्र पे मुस्कुराते हैं, है ना? हाँ, बच्चों को सिखाया जाएगा, बच्चों को ये बातें बताई जाएंगी कि अहले बैत की फजीलत पे मुस्कुराना चाहिए। जन्नत सैयदा के महल में। आगे हदीस बढ़ी, मेरे दिमाग के परखचे हुए। खुदा ने कहा जहन्नम सैयदा के महल। मैंने कहा माबूद तूने जन्नत दे दिया था, जहन्नम को सैयदा के महल में रखा। आबादत कुदरत आई, इतना भी नहीं जानते हो, अगर जहन्नम सैयदा के महल में न रहता तो जहन्नमी कभी ये ना समझ पाते किसके पूछ में जहन्नम आया। किसे छोड़ा था तो जहन्नम मिली। तो जन्नत सैयदा के महल में, जहन्नम सैयदा के महल में। अब सुनिए, नमक बोलिए भाई, खाते हैं ना, तो नमक सैयदा के महल में। पानी, अब मैंने 5वें इमाम का कौल पढ़ा, आपने फरमाया दस्तरखान पे सबसे पहले पानी और नमक रखो। भाई सुनिए, लिखा है उलमा ने कि जिस दस्तरखान पे ये 2 चीजें आएंगी उसमें कभी नहुसत नहीं आएगी, खत्म नहीं होगा। लो तुम्हें तोहफा दे रहा हूँ। इमाम ने फरमाया
شروعات سیدہ کے مہر سے ہو تاکہ پندرہ نمک حرام نہ ہو جائے. یہ برکت کی چیزیں ہیں. نمک سیدہ کے مہر، پانی سیدہ کے مہر. اس کے بعد اسی پہ گفتگو تمام کروں گا. پانی سیدہ کے مہر، یہ زمین سیدہ کے مہر. یہ جو پوری زمین کا خطہ ہے نا، اس کا 1/4 حصہ سیدہ کے مہر ہے. مولانا ایک ملعون ہے، آپ نے دیکھا ہوگا یوٹیوب پہ آتا، طارق مسعود. ہلکی داڑھی ہے، ہاں ہمیشہ اہل بیت کے خلاف بھونکتا رہتا ہے. ہاں بنو امیہ نے پٹھا نہیں ڈالا ہے اس کے گلے میں، آوارہ قسم کا کتا ہے. سنیے گا بہت توجہ سے، بھونکتا رہتا ہے اہل بیت کے خلاف. تو ایک دن کتاب لے کے بیٹھا ہوا تھا اور کہہ رہا تھا مسکرا کے. میں نے فوراً اس کے چینل کو ٹیگ کیا، مسکرا کے کہہ رہا تھا دیکھیے کتاب میں لکھا ہے 1/4 زمین جو ہے فاطمہ کی ہے. اس کا مطلب یہ بنا کہ 3/4 جو ہے بچی ہوئی ہے، 1/4 فلاں کی، 1/4 فلاں کی، 1/4 فلاں کی. نہیں یہ مجمع نہیں پہنچا. لکھا ہے حدیث میں کہ 1/4 زمین جو ہے فاطمہ کی ہے. اس کے بعد کہ 3/4 بچی ہوئی ہے، 1/4 فلاں کی، 1/4 فلاں کی، 1/4 فلاں کی. مولانا میں نے فوراً ٹائپ کر کے میسج کیا، پاگل زمین کا نقشہ اٹھا کے دیکھ، زمین ہے ہی 3/4 تو پانی ہے. خدا کے لیے توجہ کیا ہوگا، زمین ہے ہی 1/4، 3/4 تو پانی ہے. اور انتظار کر اس پانی پہ بھی فاطمہ کے بیٹے کا قبضہ ہے. حیدر 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 یا علی. 3/4 پہ بھی جو پانی ہے اس پہ سیدہ کے بیٹے کا قبضہ ہے. پانی سے ہمارا پرانا لگاؤ ہے. بھئی اطہر صاحب کا ایک جملہ زمان کی نوک تک آ گیا. ان سے کسی نے کہا صاحب آپ اپنا خط پانی میں کیوں ڈال دیتے ہیں؟ کہا پانی پہ ہمیں بھروسہ ہے. کہا قرآن سے ثابت کیجئے. انہوں نے مسکرا کے کہا موسیٰ کی اماں نے جو پانی میں موسیٰ کو ڈالا تھا وہ منزل تک پہنچا یا نہیں پہنچا؟ کاش توجہ کیا ہوتا آپ نے. ہاں 2025 میں مجھ سے ایک جوان نے کہا کہ مولانا ہم نے عریضہ لکھنا بند کر دیا. میں نے کہا بیٹا تم نے عریضہ لکھنا بند نہیں کیا ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ اہل بیت نے تم سے توفیق چھین لی. کچھ نوحے خان بھی یہ کہتے ہیں ہم نے نوحہ پڑھنا بند کر دیا. آپ کیا بند کریں گے؟ آپ کی حیثیت کیا ہے؟ آپ کی اوقات کیا ہے؟ اگر میں کہوں میں نے مجلس پڑھنا چھوڑ دیا، میری حیثیت کیا ہے؟ جب تک سیدہ نے پڑھوایا ہم ہوتے کون ہیں چھوڑنے والے اور پکڑنے والے. یہ سب سیدہ کی طرف سے ڈیوٹی ہوتی ہے کہ ہم نے عریضہ لکھنا چھوڑ دیا. پھر بھی میں نے سمجھاتے ہوئے پوچھا بیٹا کیوں؟ کہ مولانا آپ ہی بتائیے، آپ کو میں 10 میسج کروں اور آپ کا جواب نہ آئے تو کیا مجھے آپ کو میسج کرنا چاہیے؟ میں نے کہا یہی فرق ہے مجھ میں اور میرے مولا میں. ان کے لیے لکھت جواب دینا شرط نہیں. میں نے کہا تم نے اپنے امام کو خط ہی کب لکھا؟ وہ تو بنیے کی پرچی تھی. غلط کہہ رہا ہوں مولانا؟ صحیح سے لوگ امام کو سلام تک نہیں لکھتے. جو جگہ ہوتی ہے اس سے آگے پیچھے دائیں بائیں پلٹ کے اور پھر الٹ کے اپنی خواہشیں بھر کے لکھتے ہیں. بار بار کے یہ دے دیجئے اور پیک کرتے کرے ایک چیز تو چھوٹی. یہ ایسا لگتا ہے جیسے کوفہ کے اوباشوں نے جو خط لکھا تھا نا. معاف کیجئے گا، خط لکھنا ہے تو کم سے کم اپنے عریضے میں یہ تو لکھیے کہ مولا یزیدیت نے ہوا کو اتنا گندا کر دیا ہے
کہ اب सांस نہیں لی जा रही है। बेदीन ने सर उठा लिया, शरीयत के सौदागर नंगा नाच नाच रहे। जरूरत है कि सैयदा का बेटा आए। कितनों ने लिखा ये खत, और किस बेवकूफ ने कहा है कि सिर्फ 15 शाबान को खत लिखो जब इमाम की जरूरत पड़े। भाई बोलो मेरे साथ, वरना कल से हाथ पढ़ना बंद कर दिया जाएगा। जब तुम्हें हमारे इमाम की जरूरत पड़े खत लिखने बैठ जाओ, कोई शर्त नहीं। 15 शाबान को लिखो, 4 को लिखो, 5 को लिखो, 6 को लिखो, शबान में लिखो, ज़िलक़ाद में लिखो, ज़ुल्हिज में लिखो, रबीउल अव्वल में लिखो, रबीउल सानी में लिखो, जमादुल ऊला में लिखो, जमादुल सानिया में लिखो, रजब में लिखो, फिर शाबान में लिखो। जब जरूरत पड़े लिखो। तुम यही कहते हो ना जवाब नहीं आएगा। नो, आज शाहिद रिजवी किताब के हवाले से सुना रहा है, जो कैमरा चला रहे एक मरतबा मदीने की तरफ कैमरा घुमा दे, क्योंकि मेरा चेहरा तो आ ही चुका है। मैंने किताब इकमालुद्दीन व इत्मामुन नेमा में देखा है, सारा चेहरा देख लीजिएगा, देखा है। आप खत लिखते हैं ना, मैंने देखा। मासूम ने फरमाया इमाम के ज़हूर से पहले हर मोमिन के तकिए के नीचे इमाम का लिखा हुआ था। इमाम का लिखा हुआ था। तुम्हारा 1 लाख अरीजा और इमाम का 1 जवाब। हर मोमिन के तकिए के नीचे इमाम का लिखा हुआ खत मिलेगा। अब जबान तक आ गया, फिक्रा पढ़ के आगे बढ़ रहा हूं। हर मोमिन के तकिए के नीचे इमाम का लिखा हुआ खत 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 मिलेगा, जिसका आखिरी फिक्रा होगा ताअतुल मफरूजा, हमारी इताअत तुम पे लाजिम है, हमारी इताअत तुम पे लाजिम है। फिर इमाम की मोहर होगी। अरे सर उठा के ये फिक्रा सुनो। ए फातिमा के बेटे तेरी करीमी के सदके, ए फातिमा के बेटे तेरी करीमी के सदके, ए हुसैन के लाल तुझको तेरे नालैन पे मेरी नस्ल कुर्बान। अरे इससे बड़ा जुमला मौलाना मैं कहां से लाऊं? मौला हुसैन आपने एक खत भेजा था और आपके बेटे ने हर मोमिन को भेज दिया। हर मोमिन। हर मोमिन के तकिए के नीचे इमाम का लिखा हुआ। इमाम हुसैन ने एक हबीब को लिखा, सोचे से। और इमाम ज़माना किस करीम का नाम? फातिमा के नाम। इसीलिए उलमाए आरिफीन जो है उन्होंने ये कहा कि जब इमाम आवाज दे तो अपने गुनाहों को मत देखना, ये देखना कि फातिमा का बेटा बुला रहा है। सिमट गई, सैयदा का बेटा बुला रहा है। आगे जो दलील दी है ना, तुम उठते हुए कहोगे सारी खिताबत एक तरफ, ये दलील एक तरफ है। उलमाए आरिफीन ने क्या कहा पता किमला? का अपने गुनाहों को मत देखना, गुनाह तो करो नहीं, अगर थोड़े बहुत हो भी तो ये मत देखना कि मैं गुनहगार हूं। वो कहते हैं खिंजीर का जोड़ा भी नूह की कश्ती में बैठ गया तो बच गया। जब इमाम की आवाज सुनना ना, बस उठना और कदम बढ़ा देना, क्योंकि सिर्फ जिंदा नहीं जाएंगे। दुआए अहद का फिक्रा पढ़ो, इलाही मोतज़िरन कफनी शाहिरन सैफी मुजर्रदन कनाती मुलब्बियन दावत दाई फिल हाजिर वल बादी। क्या कहा है दुआ में? कि मेरे अल्लाह मुझे कब्र से उठाना तो कफन पहने रहो। याद रखिए कि सिर्फ जिंदा नहीं जाएंगे अपने इमाम की खिदमत में, कब्र से उठ उठ के मुर्दे भी जाएंगे। अपने आप को दुनिया की आलूदगियों में बर्बाद न कीजिए। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के हुकूक को अदा कीजिए। अगर कोई अच्छी बात बता रहा है तो बुरा न मानिए। बस सिमट गई मेरी बात। एक मोमिना के इसाले सवाब की मजलिस है। चंद जुमले जनाब सैयदा के मसाइब के पढ़ूंगा, बस उस बीबी के मसाइब के जिसने सांसें तोड़ तोड़ के लिए।
قبلہ میں پہنچا نہیں سکا اس جملے کو. معاف کر دیجئے گا، مجھے سخت مصائب ہیں. جس نے سانس بھی توڑ توڑ کے لی. میں نے آیت اللہ وحید خراسانی کا ایک فقرہ سنا. آپ فرماتے ہیں کہ پوری سانس دروازے میں پسنے کے بعد سیدہ لے نہیں پاتی تھی. رونے میں نوجوانوں کوئی کوتاہی نہ کیا کیجیے، ہمیشہ چیخ مان کے روئیے. ارے یہ سوچ کے روئیے کہ جو سیدہ پہ رو رہے ہیں اسے رونے نہیں دیا گیا ہے. اسے رونے نہیں دیا گیا ہے. کیا کہا؟ سانسیں بھی توڑ توڑ کے لیے. ہم مولانا کہاں مہدی صاحب کہاں حق ادا کر سکتے ہیں؟ میں نے ان آنکھوں سے نہ پڑھا ہوتا، میں نہیں پڑھتا. کیا ہے جناب سیدہ؟ سنیے ایک جملے میں. صحیفۃ الزہرا کی شرح میں کتابیں لکھی تھی، اس میں ایک دعا ہے. بی بی کی پسلیاں ٹوٹی تھی تو لکھا ہے شرح کے اندر کہ جب بی بی سانس لے کے آزاد کرتی تھی تو خون کا فوارہ نکلتا تھا. پہلو سے خون کا فوارہ. اور جہاں کنفوز ملعون نے تلوار کی نوک چبھوئی تھی وہاں سے خون کا فوارہ نکلتا تھا. پتہ ہے اس کی شرح میں کیا لکھا ہے؟ اس کی شرح میں لکھا ہے کہ اس دعا کو بیان کرنے میں 9 سے زیادہ مرتبہ خون کا فوارہ نکلا. تو پھر بی بی دعا بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں. ایک دن سیدہ نے کہا فضہ قلم دعوات لے کے آؤ، میں اپنے مصیبت شدہ شیعوں کے لیے دعا لکھوا. یہی حق گریہ ہے، اس طریقے سے ہونا چاہیے. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے بچے آپ پہ کرم فرمائے، ان کے بچے آپ پہ کرم فرمائے. اے بی بی جب اتنی تکلیف تھی، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ بتائیے، آپ تو ساتھ آئے، آپ بتا دیجئے اگر میری انگلی ٹوٹ جائے خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ میں اور میرے کسی بھائی کا ہاتھ، اور آپ آ کے مجھ سے کہیں مولانا اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا، میں پلٹ کے کہوں گا نا میں کیا دیکھوں بھائی میری خود کی انگلی ٹوٹی ہوئی ہے. ہائے حسین کی کریمہ اماں پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے، اس کے بعد بھی کہہ رہی ہے لاؤ فضہ ہم اپنے مصیبت شیعوں کے لیے دعا لکھوا دیں. اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل کرے، کبھی کوئی دکھ نہ دیکھے. میرے بچوں اپنے ماں باپ کی عزت کیا کرو، کبھی کوئی دکھ نہ دو، ان کے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کیا کرو. اس لیے مصائب میں ہی رک کے ایک جملہ سن لو. تم کیا خدمت کرو گے اور مولانا میں کیا خدمت کروں گا؟ اپنے ماں کی خدمت میں کیا کروں گا اور آپ کیا کریں گے؟ ہمارا حال تو یہ ہے کہ اگر بڑھاپے میں ماں 2 مرتبہ کھانے سے منع کر دیتی ہے تو ہم اپنی زوجہ سے کہتے ہیں اٹھا کے رکھ دو، جب بھوک لگے گا تو کھا لے گی. ذرا سے پیچھے چلو. یہی ماں تم دھوپ میں اسکول سے واپس آئے، آنگن میں دوڑ رہے ہو اور یہ لقمہ بنا کے پیچھے پیچھے لگ رہے ہو. تم نے 10 بار کہا مجھے یہ نہیں کھانا اور وہ دھوپ میں چولہا جلا کے نئی نئی چیزیں بنا رہی ہے کہ میرا لال بھوکا نہ ہو. میرے بچوں نوجوان بھی ہیں، دست ادب جوڑ رہا ہوں، باپ کی عزت کیا جائے. میں 2024 میں میری والدہ کا انتقال ہوا، بڑی بدحواسی میں ممبئی سے وطن پہنچا. جو ماں ہمیشہ پردے کے پیچھے کھڑے ہو کے انتظار کرتی تھی، جب اس بار گیا تو وہ نہیں تھی. بہرحال کس ہاتھ سے دفنایا؟ سنو گے تمہارے 5ویں مولا نے فرمایا ہے کہ ماں بچوں کے لیے زرہ ہے.
तुम्हारी मुसीबतों को अपने ऊपर ले लेती है। तो तीजे के बाद कुर्सी लगा के धूप में बैठा हुआ था, होश और हवास नहीं थे। मैं कह रहा हूँ बाप की इज्जत किया करो, नौजवानों से कह रहा हूँ इज्जत किया करो। कभी कभी डांट देता है तो सोचते हो वो हमारा दुश्मन है ना। मैं तुम्हें जाती तजुर्बे की बात बता रहा हूँ। बैठा हुआ था हुजूर, मैंने देखा एक बंदा साइकिल पे गुब्बारा बांधे हुए 65-70 साल का रहा होगा या उससे भी ज्यादा, चला जा रहा था। मैंने आवाज देके कहा चाचा रुक जाइए, पानी पिलवा देता हूँ। पसीने में डूबा हुआ था। बहरहाल उसने साइकिल रोकी। मैंने अपने घर के बच्चों से कहा पानी ला के पिला दो। पानी ला के पिलाया। उसके बाद वो अपना अंगोछा ऐसा गमछा रखे हुआ था, उसने मुंह पोंछा और फिर साइकिल उठाने लगा। मैंने कहा थोड़ी देर बैठ जाइए, बहुत तेज धूप है। उसने कहा बाबूजी अगर हम बैठ गए तो हमारे बच्चे भूखे रह जाएंगे। तुमने कभी सोचा कि तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए उसके सामने घुटने टेक देता है जिसको अपने सामने खड़ा करना गवारा नहीं। अपने माँ बाप की इज्जत करो, उनका एहतराम करो, उनकी बातें मानो। बस फितरा सुन लीजिए, जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की पसलियां टूटी हुई है। क्या फिजा कलम दावात लाओ, मैं दुआ लिखवा दूं अपने मुसीबत ज़दा चीज़ों के लिए। खुदा की कसम बीबी ने दुआ लिखवाया कि उसका एक फिक्रा सुनिए, मेरी जान निकल गई इस फिक्रे को पढ़ के। बीबी ने कहा मेरे अल्लाह तेरी मौत पे जो हुसैन बिलक बिलक के रोएगा ना, तुझे उस बिलकने का वास्ता हुसैन के तड़पने का वास्ता, तुझे हुसैन के बिलकने का वास्ता, मेरे बाबू मेरे शूर की कायनात में कोई ऐसी खातून क्या मोहब्बत थी हुसैन से। खुदा मैं इमाम हुसैन और जनाब सैयदा के मसाइब बहुत पढ़ता था। एक मसाइब ऐसा था मौलाना जो मैं पढ़ता था लेकिन समझ नहीं पाता, रोता भी था। उस तरीके से नहीं समझा था जैसे समझने कहा। जब वालिदा के इंतकाल पे पहुंचा ना तो हमेशा गले से लगाती थी, दुआएं देती थी। पहली बार बेहिस्सो हरकत जनाजे पे पड़ी हुई थी। मैं बिलखते हुए करीब गया, मैंने हाथों का प्याला बना के मौलाना रुखसार पे रखा। रुखसार पे रखा तो मेरी चीख निकल गई और मैं खड़ा खड़ा गिरने लगा। तो मेरे छोटे भाई ने मुझे संभाला, कहने लगे भाई क्या हुआ। मैंने कहा मैं इस गम को भूल गया, मुझे इमाम हुसैन के मसाइब का फितरा समझ में आ गया। मेरे भाई ने पूछा वो फितरा क्या है। जब इमाम हुसैन माँ के जनाजे पे आए और आने के बाद कहा आपका हुसैन आ गया, आप हुसैन से बात न करेगी। जवाब न दिया ना, हुसैन ने कहा अगर आप नहीं बोलेंगे हुसैन मर जाएगा। अल्लाह यही हक गिरिया है। इस अल्लाह में आप रो रहे हैं, शर्मा के नहीं रो रहे। अल्लाह के सदके में आपको सलामत है। अम्मा अगर आप नहीं बोलेंगे ना हुसैन मर जाएगा। क्या होती है बेटे को माँ से मोहब्बत और माँ को बेटे से। सुनिएगा सर, एक खतरा सुनाने लगा हो। हाफिज किफायत हुसैन साहब पढ़ा करते थे और इसी पे समेट लूंगा। एक दिन जब जनाब सैयदा की शहादत हो गई, एक अरसा गुजर गया, जनाब अब्बास इस दुनिया में आ गए, तब की बात। बीवी की शहादत को एक अरसा गुजर गया। एक दिन हजरत अब्बास जनाब ज़ैनब के सामने खड़े थे। जनाब ज़ैनब ने कहा अब्बास अम्मा फातिमा आपको बहुत मानती थी। 8 मुहर्रम को ये फिक्र याद आएगी आपको। वादा कर रहा हूँ बंदे पे बैठ के बोला ना ऐसे फिक्र। अब्बास अम्मा आपको बहुत मानती थी। अब्बास अम्मा ने आपको सलाम किया। बाकी जगह सब
مولانا حافظ کفایت حسین صاحب کی فکر ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کہتی عباس ابا آپ کو بہت مارتی تھی، ابا نے آپ کو سلام کہا ہے۔ جناب عباس رونے لگے، اس کے بعد جناب زینب نے کہا عباس ابو کے بل زمین پہ گر گئے، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں عباس ابا کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، پھر بھی انہوں نے آپ کے لیے پیسے سنیے گا زیادہ مسائل سنیے گا، دعا کیجیے گا اللہ حافظ کفایت حسین صاحب کے حق میں عجیب فکر عجیب مسائل انہوں نے بیان کیا کہ جیسے ہی عباس نے یہ سنا کہ جناب زینب نے کہا ابا کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، آپ کو پتہ ہے سیدہ جلدی ہاتھ نہیں اٹھاتی تھی پہلے سے۔ عباس آپ کے لیے کرتا سلا، عباس کھاٹ پہ آئے، بہت دیر ہچکی لے لے کے روتے رہے، پھر اٹھے۔ سنیے گا آخری 1 یا 2 منٹ پھر اٹھے۔ یہ جناب سیدہ کے شہادت کے بہت بعد کے مصائب ہیں، کیونکہ تذکرہ تو ہوتا رہتا تھا نا گھر میں کہ دادی کے ساتھ کیا ہوا آپ کو بتاؤ۔ جنگ صفین میں مولا کائنات گئے، ابن عباس خضاب لے کے گئے، یعنی داڑھی میں خضاب کر لیجئے، تو ابن عباس نے کہا ابن عباس لے کے جاؤ، میں نے فاطمہ کے بعد خضاب کرنا چاہا۔ کتنا غم تھا مولا کائنات کو۔ صاحب اولاد بیٹھے ہیں نا، سنیے فکرہ سنیے، آپ لوگوں کے لیے عرض کر رہا ہوں جنہوں نے گود میں بیٹیاں پالی ہے۔ جناب زینب کہتی ہے ہم بابا کے سامنے ابا کا نام نہیں لیتے تھے، اگر کبھی ہمارے منہ سے نکل جاتا تھا بابا گھٹنوں میں سر لے کے آخری 1 منٹ سمجھ گئے مسائل۔ جناب سیدہ آپ لوگوں سے ناظر ہے، دعا کیجئے گا کبھی آنسو کی نعمت میری آنکھ سے سلب نہ ہو۔ بس آخری فکرہ سنیے گا، جناب سیدہ آپ کی نوکری قبول فرمائے، جو لوگ مرثیے میں آ جاتے ہیں بی بی ان سے راضی رہے۔ فکرہ سن لیجئے گا، جناب عباس اٹھے، اٹھنے کے بعد بہت چھوٹے ہیں، گھر سے باہر جانے لگے۔ جناب زینب نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا قاضی آ کے بتاتا ہوں۔ گھڑی دیکھ کے 1 یا 1.5 منٹ آ کے بتاتا ہوں۔ بہت دیر گزر گئی، مولا کائنات اور امام حسین گھر میں آئے۔ زینب نے دوڑ کے کہا بابا عباس کو گئے ہوئے بہت دیر ہو گئی، میرا بھائی واپس نہیں آئے۔ بجنور والوں میں اتنا پوچھوں گا، ارے چند لمحوں کے لیے عباس گئے، زینب اتنا تڑپ گئی، سے عاشور کے بعد مولا کائنات نے کہا چلو بیٹا عباس کو تلاش کرتے ہیں ہمارے غم میں اضافے کے لیے۔ ادھر ادھر دیکھا، کافی دیکھنے کے بعد جب نگاہیں اٹھائی تو کیا دیکھا؟ حضرت عباس میری طرف متوجہ رہنا، جناب فاطمہ کی قبر پہ رخسارہ رکھے ہوئے۔ صرف زبانی محبت نہیں تھی، جناب عباس جناب سیدہ کی قبر پہ پائیتی کی طرف رخسارہ رکھے آواز دے رہے آپ کو تماچے لگے۔ جن جملے پہ علی کی چیخ نکل گئی نا وہ جملہ سنو، تم جانو تمہارا مولا جانے۔ اللہ آزادی نے بتایا تماچے لگے، آپ کو دروازہ جلایا گیا، پسلیاں ٹوٹ گئی، سننا اولاد پالی ہو، بس اتنا سزک کے پوچھا اماں جب پسلیاں ٹوٹ گئی تھی کرتا کیوں سلا؟ علی نے یہ فضلہ سنا، دوڑے عباس کو
کریم ہمیں آنسو بہانے کی توفیق عنایت فرما، ہمارے آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ مرحمت فرما، ان آنسوؤں کو ہماری بخشش و شفاعت کا ذریعہ قرار دے۔ اے میرے اللہ یہ جتنے مومنین یہاں بیٹھے ہیں ان میں سے کسی کو بھی اس وقت تک موت نہ دے جب تک اپنی آنکھوں سے کربلا معلیٰ، نجف اشرف، مشہد مقدس، کاظمین، سامرہ، جنت البقیع، جنت المعلیٰ کی زیارت نہ کر لے۔ آپ سب کی طرف سے دعا مانگ رہا ہوں، مل کے آمین کہیے گا۔ اے میرے اللہ جب ہمیں زیارت کے شرف سے مشرف کرنا، جو لوگ پہلی مرتبہ زیارت کریں گے ان کی اپنی مرضی ہے، لیکن جو دوسری بار جا رہے ہیں ان سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے، کوشش کرنا اگر راستہ کھل جائے تو کربلا سے پہلے شام چلے جانا۔ دیکھو وجہ ہے کچھ، اس لیے کہہ رہا ہوں جب تمہاری بیوی جناب زینب کو قید سے رہائی ملی نا تو شام کی عورتیں رخصت کے لیے آئی، بیوی نے کہا یہ بتاؤ جب میں تم سے کچھ مانگوں تو دو گی؟ کلیجہ پھٹ جائے گا۔ عورتوں نے کہا ہم جان بھی دے دیں گے، کہا جان نہیں چاہیے، کہا پھر کیا چاہیے بیوی؟ کہا جب شام کا وقت ہو میری بھتیجی کی قبر پہ آ جانا۔ تو کوشش کرو جناب سکینہ کی قبر پہ جا کے دو چار جملے عباس کے مصائب کے پڑھ لوں۔ میرے اللہ جس مرحومہ کے اصالِ ثواب کے لیے مجلس منعقد کی گئی اسے جوار معصومہ میں جگہ عنایت فرما، اس کی لغزشوں کو درگزر فرما۔ اے میرے اللہ ہم سب کو مل کے رہنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے میرے اللہ ہمارے قلب سے حسد کو دور فرما، کینے کو دور فرما، وسواس کو دور فرما، خناس کو دور فرما۔ اے میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے جوانوں کو حضرت علی اکبر کے راہ پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے میرے اللہ ہمارے ملک اور اسلامی ملک کی حفاظت فرما۔ اے میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہر ظالم کو نیست و نابود فرما، علماء حقہ کی حفاظت فرما۔ اے میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جتنی بھی سازشیں امام رضا علیہ السلام کی دھرتی کے لیے کی جا رہی ہیں ان سازشوں کو سازش کرنے والوں سمیت نیست و نابود فرما۔ اے میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، تجھے واسطہ شہداء کا، صادقین کا، صالحین کا، فائزین کا، کروبین کا، نبیین کا، عز مومنین کا، تجھے واسطہ اور اس شے کا جو تیری نگاہ میں عزیز ہے۔ اے میرے معبود ہم سب کو ولائے آل محمد پہ زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما، ان کے راہ پہ زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا یہ جتنے مومنین بیٹھے ہوئے ہیں ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما، نحوست کو دور فرما۔ جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان سب کو صحیح تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان سب نوجوانوں کو دین کا خدمت گزار بنا دے۔ اے میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کو امام حسین کے نام پہ دینے والا شمار کر۔ اے میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا کروڑ دعا کی ایک دعا وارث ابن امام زمان کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما، بیماروں کو صحت کامل عنایت فرما۔ اے میرے اللہ جو ہمارے درمیان سے گزر گئے انہیں اعلیٰ علین میں جگہ عنایت فرما۔ ملتمس ہوں ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ و مغفورہ کنیز زہرا بنت محمد یونس کی روح کو احسان فرما۔ بسم اللہ بسم الله الرحمن الرحيم اللهم قل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه الزكاة وعنه وتمتعه فيها قليلا